مال چھپانا بری بات ہے، لیکن اس نیت سے چھپانا کہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، یہ بالکل جائز ہے. یہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے اپنے فضل سے، یہ اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ تو بڑا عذاب ہے قرآن میں اس پر. کیا مطلب؟ یہ سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس آیت کا. اللہ نے نعمت دی اور یہ سخاوت نہیں کرتے اور اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن اگر چھپانا اس نیت سے ہے کہ لوگوں کی نظریں خراب ہیں، آپ یہاں سے بھی تو گھر پیسے لے کے جاتے چھپا کے نا، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے. تو ڈاکوؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں، ایک مہذب ڈاکو ہوتے ہیں. پروفیشنل تو بندوق لا کے جیب سے نکال کے لے جائے گا. جو مہذب ڈاکو ہے وہ آ کے آپ کو اتنے دکھڑے سنائے گا، اتنے غم سنائے گا کہ آپ ویسے ہی اس کے گلے لگ بولے گے یہ سب تو ہی لے لے. بعد میں پتا چلے گا فراڈی ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بچے آپ کے باغی ہو جاتے ہیں آج کل. باپ پوری آمدن بتا دے، بچے آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں. بولے ابا کو اتنا ہے، میں کھلا اتنا رہا ہے. تو بجائے باپ کے احسانات ماننے کے نا، وہ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں. آج کل بڑی دنیا پرستی کا دور ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا. کمپنیاں اپنا اصل پروفٹ نہیں بتاتی. ملازمین جو انکم ٹیکس گیا ایک طرف، ملازمین کہتے ہیں ہماری تنخواہیں ڈبل کرو جب تم اتنا کما رہے ہو. حالانکہ وہ کمپنی جتنا بھی کمائے، اس کا ملازم کی اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک اصولی بات ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جتنی تنخواہ کا عرف میں رواج ہے وہ آپ کو ملے گی. اب کما رہی ہے تو وہ اس کا اپنا بزنس ہے. تو وہ اس ملازم کو یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ بھائی تم زیادہ کما رہے ہو تو میری تنخواہ ڈبل کرو. وہ اس پہ تانا دے گا کہ تم چھپا کیوں رہے ہو. وہ چھپا تمہارے جیسے نالائقوں کی وجہ سے رہا ہے. تبھی دنیا میں اصول ہے، کوئی کمپنی اپنا اصل پروفٹ نہیں بتاتی. ملازمین باغی ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے دیا ہے تو ویسے لوگوں پہ ہاتھ خرچ کرو. لیکن وہ اس کا اپنا عمل ہے نا، اس میں لوگ تھوڑی اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ دور ایسا دور ہے. تو ہمیں بھی کچھ تجربے ہوئے ہیں. آپ کچھ پیسے آگے بتا دو، لوگ گھسوٹ کے لے جائیں گے. بہنوں کو جب وراثت ملتی ہے نا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو سارے خاندان والے قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں ان سے. اور وہ سب عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے کخ بھی نہیں آتا. بھائی خود لے لیتے ہیں ان سے کاروبار کے نام پہ. تو میں تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں تمہیں وراثت ملی چھپا دو. بولو او ہو ڈاکو لے گیا یار، ورنہ یہ محفوظ نہیں رہے گا. بتا دو. جب عورتوں کو اول تو وراثت ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں مل جائے تو فوراً بولو وہ چوری ہو گئے، ورنہ بھائی لے لے گا. کاروبار کے نام پہ، خرچوں کے نام پہ یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں. مولوی کھا جاتے ہیں یار، باقیوں کو چھوڑو. سب دینداری کے نام پہ کہ میں کاروبار میں لگاؤں گا. پیسہ ایسی چیز ہے میرے ماموں، یاد رکھو، اس میں داڑھی پگڑی ٹوپی خانقاہ بزرگ سب برابر ہیں. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو پیسے کے معاملے میں ایک نمبر ہیں، جن کے دل میں لالچ نہیں ہے کہ اس کا ہے تو اس کا ہے، ہمیں کیا کرنا اس سے. بیوی کے پاس سونا ہوگا، میاں کھا جائے گا کاروبار کے نام پہ. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس زمانے میں رہتے ہو؟ شوہر بھی کھا جاتا ہے. تو یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اس لیے اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے، تم لوگ تو پینٹ پہنتے نہیں ہو، لیکن اگر شلوار میں پیسے رکھے ہوئے اپنے رکھے ہوئے تو چھپا دو اس کو. باقی سخاوت کرنی ہے کسی اور طریقے سے، ویسے کھلاتے رہو، ورنہ لالچ کا دور ہے، فوراً نظر جائے گی آپ کی جیب. پھر آپ وہ منع بھی نہیں کر سکتے. آپ وہ جب آئے گا نا پیسے لینے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ کہو گے یار میں کیسے، میرے تو ابھی تو بول رہے تھے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے.